تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے اور فرقہ واریت پر بھی بات ہوگی، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اسلام کا موازنہ دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جہاں گزشتہ مذہب سماوی کی تکمیل کا منصب سنبھالا، یہ وہاں انسانیت کے لیے ایک طاقتور متحرک، حیات آفری اور ایک تہذیبی عامل کے طور پہ سامنے آیا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد اسلام فکری اور نظریاتی، تہذیبی، ثقافتی اور سیاسی اور سماجی میدانوں میں مختلف ادوار سے گزرا۔ چشم فلک نے اہل اسلام کے عدیم النظیر عروج کو بھی دیکھا اور تاریخ کی وعید کے ابدی قانون کے تحت انہیں زوال آشنا ہوتا بھی دیکھا، مگر 19ویں صدی کے بعد مسلمانوں کو تنزل کا ایسا دور دیکھنا پڑا جس کی نظیر اس کی سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ یہ زوال جزوی زوال سے نکل کر ایک کلی زوال کی شکل اختیار کر گیا۔ مگر امجیتی زوال کی دھندلکوں میں بھی ہمیں امید و عمل کے ایسے چراغ نظر آتے ہیں جنہوں نے زوال کی اس تاریکی کو چاک کیا اور قوم کی بیداری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اسلام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے۔ آج کا مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان کی آزادی، خود مختاری اور ملکی سالمیت مغربی آقاؤں اور امریکہ کے ہاں گروی رکھی جا چکی ہے۔ پورا عالم اسلام بالعموم اور پاکستان بالخصوص فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہے، جس سے ان کی وحدت پارا پارا ہو چکی ہے۔ فرقہ واریت مذہبی، سیاسی، لسانی، جغرافیائی محل وقوع ہر سطح پر دیکھی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال اس کور فکری کا ماتم جواب شکوہ کے ذریعے یوں دیتے ہیں: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اسلام کے زوال کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان عیسائی افکار سے متاثر ہو کر دین کو سیاست سے جدا کر کے مسجدوں میں بند کرنے لگے تو اس وقت اسلام کا زوال شروع ہوا۔ اسلام عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ کی طرح کا مذہب نہیں جو صرف چند اخلاقیات اور عبادات کی رسمی تعلیم دیتا ہے، بلکہ یہ ایک پورے نظام زندگی کے روشن اصول دیتا ہے، اور اس میں دین اور سیاست کو جدا کرنا شریعت محمدی سے انحراف ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔